اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدریس قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورہ یاسین کے منتخب مضامین پر بات کریں گے۔ آج کے اہم موضوعات جن میں توحید، رسالت اور آخرت شامل ہیں۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے۔ مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنیادی نظریات کا ابلاغ کر رہے ہیں، جن کا بنیادی طور پر تعلق ایک نئے معاشرے کی تشکیل سے ہے۔ اس معاشرے کی تشکیل کے جو بنیادی اصول ہیں، ان کا تعلق ایک طرف تو توحید کے اس منظم نظام سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پوری کائنات میں قائم کیا ہے، اور دوسرا اس کا پہلو وہ تاریخی تسلسل ہے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی اس دنیا میں جد و جہد رہی ہے، اور تیسری چیز وہ قانون مجازات ہے کہ اعمال اپنے نتائج کے ساتھ مربوط ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ یاسین، حکمت والے قرآن کی قسم ہے، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر غالب رحمت والے کا اتارا ہوا ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، سو وہ غافل ہیں۔ ان میں سے اکثر پر خدا کا فرمان پورا ہو چکا ہے، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پس وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، سو وہ اپنے سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار بنا دی ہے، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے، پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، اور ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آغاز میں ہی جس چیز کو بطور دلیل کے پیش کیا گیا ہے وہ قرآن کی صفت حکیم ہے۔ قرآن کریم میں جن چیزوں کی قسم اٹھائی گئی ہے اس کو اگلے مضمون کے لیے بطور دلیل کے ذکر کیا گیا ہے، اور قسم کھانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جس چیز کے لیے آپ قسم اٹھا رہے ہیں، آپ اس کے ذریعے اس چیز کو، اگلے مضمون کو، اگلی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم اپنی اعجازی شان پر پر حکمت تعلیمات اور پختہ مضامین کے لحاظ سے بڑا زبردست شاہد ہے اس بات کا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو لے کر آئے ہیں، یقیناً وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور بے شک وہ سیدھی راہ پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ اس کی پیروی کرنے والوں کو کوئی اندیشہ نہیں ہے، وہ منزل مقصود پر پہنچ کر رہیں گے،
ان کے بھٹکنے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ ان دلائل میں ایک حکمت اور دانائی اور عقل و دانش کے اعتبار سے انسانوں کو متوجہ کیا گیا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، یعنی وہ راستہ جس میں ایک طرف جھکاؤ نہیں ہے، اعتدال پسندی ہے، اس میں ایک ایسا نظم ہے جس میں تمام لوگوں کی بھلائی ہے۔ پھر آیت نمبر 5 میں یہ فرمایا گیا کہ یہ کتاب جس ذات کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور جس ذات کی طرف نازل کی گئی ہے، قرآن حکیم نے یہاں پر دونوں کا ذکر فرما دیا ہے کہ جس ذات کی طرف نازل کی گئی ہے وہ تو مرسل ہوئے، ان کو باقاعدہ مقرر کیا گیا ہے، وہ از خود پیغام لے کر نہیں آئے۔ اور جس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی 2 صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ عزیز الرحیم ہے، وہ غالب بھی، حکمت والا، رحمت والا ہے، رحیم بھی ہے، عزیز بھی ہے۔ اس لحاظ سے کہ وہ غالب حکمت والا اس لحاظ سے ہے کہ یہ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے تو اس نے معاشرے میں غالب ہونا ہے، اور اس کا جو غلبہ ہے وہ رحمت کا غلبہ ہوگا۔ عام لوگوں کے لیے یہ رحمت کا پیغام بن کر آ رہا ہے، اور جو سوسائٹی میں غالب قوت ہے، مخالف قوت ہے، ان پر غالب ہو کر آئے گا۔ یہ بنیادی تعارف ہے قرآن حکیم کا جو یہاں کرایا گیا ہے۔ قرآن حکیم نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب ذکر کیا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو مستقبل کے بارے میں آگاہ کرنا ہے، تنبیہ کرنی ہے، کیونکہ جزیرت العرب میں قریب کے دور میں کوئی نبی نہیں آیا۔ گرد و پیش میں تو نبی آئے، نبی بھی آتے رہے، رسول بھی آتے رہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس پورے عرصے میں اس جگہ یعنی جزیرت العرب میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، اس لیے یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو مقابل قوت اس وقت موجود ہے جو آپ کی دعوت کی مخالفت کر رہے ہیں، قرآن نے ان کے رویوں کے اعتبار سے ان کی سزا کا ذکر کیا ہے۔ جو سزا بھی ہوتی ہے اس کا تعلق عمل کی نوعیت سے ہوتا ہے۔ انسانی اعمال نے ہی وہ شکلیں بننا ہے، خواہ وہ اچھی صورتیں ہوں یا بری صورتیں ہوں۔ گویا انسانی اعمال یہ محض وجود میں آ کر ختم ہونے والے نہیں، ہر عمل اپنا ایک تشخص رکھتا ہے، اس کی ایک شکل ہوتی ہے، ایک صورت ہوتی ہے، وہ باقاعدہ ایک پہچان رکھتا ہے۔ تو یہ اعمال گویا خود بخود ان شکلوں میں ڈھل رہے ہیں۔ قرآن ان کو کبھی جنت کی صورت میں بیان کرتا ہے، کبھی جہنم کی تفصیلات کی صورت میں بیان کرتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر اعمال ہی ہیں جو انسان انجام دے رہا ہے۔ اس حوالے سے قرآن حکیم نے جس سزا کا یہاں ذکر کیا ہے کہ ان کے گلوں میں توق ڈالے جائیں گے جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہوں گے، ٹھوڑیوں تک، جس کی وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہوں گے، سر نیچے کو نہیں جھکا سکیں گے۔ اب یہ ان کا دنیا میں رویہ ہے، دنیا کے اندر ان کا رویہ ایسا رہا ہے کہ یہ اکڑتے تھے، ان کی نظریں نیچے جاتی ہی نہیں تھیں، تکبر تھا، ان کے سروں کے اندر غرور تھا، دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے۔ تو اسی کیفیت کو جو دنیا میں ان کی رہی ہے، قرآن نے اسی کو ذکر کیا ہے کہ یہی رویہ جہنم کی صورت میں ایک طوق اور اتنا
اتنا بڑا توق کہ واقعتاً ان کی گردنیں جو ہیں وہ اوپر کو، گردن نیچے ہو ہی نہیں سکتی، اور اس طرح ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے رہیں گے۔ اور اسی طرح قرآن نے ایک اور سزا کا ذکر کیا ہے کہ آگے بھی دیوار ہے، پیچھے بھی دیوار ہے، جس کے نتیجے میں ان کو گرد و پیش کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ دنیا کے اندر ان کا رویہ تھا کہ دنیا کے حالات و واقعات اور تاریخ سے انہوں نے بالکل خود کو علیحدہ رکھا ہوا تھا، اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا رہے، ہماری طاقت بہت ہے، ہمارا اقتدار مستحکم ہے، ہم سب بہت محفوظ ہیں۔ ہم نے گویا اپنے گرد و پیش میں دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ تو جس طرح کی سوچ، جس طرح کا رویہ، جس طرح کا کردار انسان کا ہوگا، وہی چیزیں، اسی طرح کی شکلیں سامنے آ جائیں گی۔ اس وجہ سے یہ جنت اور جہنم انسانی اعمال سے ہی پیدا ہو رہی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عرصے سے ان کو یہ بات سمجھا رہی ہیں، ایک عرصے سے آپ انذار کر رہی ہیں۔ انذار کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا کردار ہے اس کے برے نتائج سے آگاہ کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ وجہ یہ ہے کہ انذار سے وہ شخص فائدہ اٹھاتا ہے جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے، جو بات کی گئی ہے اس کو سنتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا مقصد ہے، میں بات سن تو لوں، مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا، میں کس طرح خود کو انفرادیت سے نکالوں، اجتماعی مفاد کے کام کروں۔ جس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا وہ انذار سے فائدہ اٹھائے گا، اور پھر جس کے اندر برتر ذات کے سامنے پیش ہونے کا تصور ہوگا، صرف اسی کو ہی بات سمجھ میں آئے گی اور بات سمجھائی جائے گی۔ دراصل انذار کا مطلب یہ ہے کہ ڈرانا۔ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ بے شک آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے، پس خوشخبری دے دو اس کو مغفرت کی اور عزت والے اجر کی۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا اس کو لکھتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو کتاب واضح یعنی لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا ہے۔ یہاں قرآن اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر یہ انذار جو ہے، ڈرانا جو ہے، ڈرانے کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی نیا نہیں ہے، یہ کوئی انوکھا یا پہلا نہیں ہے۔ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ ہونا چاہیے، اور تاریخ کے مطالعہ سے بہت سارے حقائق کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ڈرانے کا فائدہ صرف اسی کو ہوتا ہے جو بات کو مان کر اس پر عمل کرتا ہے، جو رحمان سے ڈرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ کوئی خدا بھی ہے، کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو ہمارے اعمال سے واقف ہے اور ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ لیکن اس انذار سے صرف وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو بات کو ماننے والے ہوں اور اس پر عمل کرنے والے۔
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ اور ان سے بستی والوں کا حال مثال کے طور پر بیان کرو، جب کہ ان کے پاس رسول آئے، جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا، انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے مدد کی، پھر انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح انسان ہو، اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم بس جھوٹ ہی بول رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، اور ہمارے ذمے کھلم کھلا پہنچا دینا ہی ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے تمہیں منحوس سمجھا ہے، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تمہیں ہمارے ہاتھ سے ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے، یعنی نصیحت کی جائے تو اسے نحوست سمجھتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ یہاں قرآن حکیم نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اصحاب القریہ، ایک بستی کا واقعہ، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 اکٹھے رسول بھیجے، پہلے 2 رسول بھیجے، پھر تیسرا ان کی مدد کے لیے بھیجا، یعنی اجتماعی کوشش کے لیے۔ اب یہ تینوں اکٹھے جا کر اس بستی میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جو وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ ہم یہاں پیغام لے کر آئے ہیں، تو جواب یہ دیتے ہیں وہ لوگ، ان کو انبیاء کو یہ جواب ملتا ہے کہ آپ کا امتیاز کیا ہے، آپ ہمارے جیسے ہی تو انسان ہیں، ہاں اگر کوئی اور مخلوق ہوتی تو ہم سے برتر مخلوق ہوتی تو پھر بھی ہم اس کی بات کو کوئی اہمیت دیتے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہم نازل ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں مبعوث فرمایا ہے، تو وہ اللہ نے کوئی ایسی چیز نازل نہیں کی۔ تیسری یہ کہ تم سب جھوٹے ہو، تم سب تینوں نے مل کر ایک بات بنا لی ہے، تینوں جھوٹ بول رہے۔ یہ 3 انہوں نے دعوے کر کے ان تینوں نمائندوں کو یعنی رسولوں کو مسترد کر دیا۔ ان رسولوں نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ ہم اس کی طرف سے ہی بھیجے گئے ہیں، ہمارے ذمہ صرف پہنچانا ہی ہے، البلاغ المبین، کہ مختلف طریقوں سے بات پہنچائیں، واضح پیغام پہنچائیں۔ سو ہم نے اس کو پہنچا دیا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اس پیغام کو سمجھیں، ان سے متعلق، اس پیغام سے متعلق کوئی سوال کریں، سوچنے کی کوشش کریں، بلکہ یہ جاہلیت کا ایک طریقہ ہے کہ شخصیت کو موضوع بنایا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اصل بات کی طرف جایا جائے، اصل موضوع کو اختیار کیا جائے، اس سے متعلق سوال جواب ہوں۔ جاہلیت
کے دور میں اور جن کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے وہ ہمیشہ شخصیات کو موضوع بناتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ تمہاری وجہ سے نحوست پھیل گئی، بدشگونی پھیل گئی، اور پھر اس کے بعد اس چیز پر بھی اکتفا نہ کیا، صرف اسی پر ہی نہ کہا بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب ملے گا، بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. اب ان رسولوں نے جواب میں کہا کہ اگر کوئی تمہیں نحوست محسوس ہو رہی ہے یا کوئی بدشگونی پھیل رہی ہے تو یہ تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ اس طرح کی چیز بنیادی طور پر اعمال سے تعلق رکھتی ہے، کسی کی شکل سے یا کسی فرد سے تعلق نہیں رکھتی. اگر سوسائٹی کے اندر حالات خراب ہیں، بد امنی موجود ہے، خوف موجود ہے، بھوک ہے، بے چینی موجود ہے، تو وہ تمہارے کردار کے اندر موجود ہے. اور ہم تو تمہیں یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ اپنے حالات پر، اپنے گرد و پیش پر، اپنے کردار پر نظر ثانی کرو. اور تمہارا مرض کیا ہے؟ تمہارا مرض یہ ہے کہ تم قانون کو توڑتے ہو، تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو. قوم مسرفون، تم ایسے لوگ ہو جو حد سے نکل گئے ہو. یہ گویا کہ تم قانون کو توڑتے ہو، تم وسائل کا ضیاع کرتے ہو، تم وسائل کو لوگوں سے روک کر رکھتے ہو. یہ سب چیزیں گویا اسراف میں آتی ہیں. اسراف ضائع کرنا چیزوں کو، وسائل کو روک کر رکھنا، اور ان وسائل کو صرف اور صرف اپنی ذاتی مفاد کے لیے بے دریغ استعمال کرنا. اب اسی گفتگو، اسی مکالمے میں ایک عرصہ لگا اور آخر میں یہ گفتگو دھمکی تک پہنچ گئی کہ اگر آپ باز نہ آئے تو ہم آپ کو ہلاک کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، سزا دیں گے، لیکن ہم اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آئیں گے. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين انی آمنت بربکم فاسمعون. اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہا اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت پانے والے ہیں. اور میری لیے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کیا میں اس کے سوا دوسروں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں. بے شک تب میں صریح گمراہی میں ہوں گا. بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا، پس میری بات سنو. یہاں قرآن مثال کے طور پر بات کر رہا ہے. یہ رویوں کی ایک مثال ہے جو انبیاء کو پیش آتے رہی ہیں، کہ کسی جگہ یا کسی جغرافیے کی بات نہیں، یعنی اسی بستی کے ایک طرف، ایک کونے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. اب مختلف مفسرین کی اس پر بحث ہے کہ کچھ نے کہا کہ انطاکیہ کا علاقہ ہے،
बाहर कैफ इलाका कोई भी हो, जोग्राफिया कोई भी हो, जहाँ पर भी अंबिया आए हैं तो इसी तरह झुटलाए गए हैं, अजियत दी गई है। यहाँ पर कुरान इस वाक़े के ज़रिए नसीहत कर रहा है कि उस बस्ती के एक कोने से एक आदमी दौड़ता हुआ आया जो उन रसूलों पर ईमान रखता था। उसने आकर उनके सामने गुफ्तगू की कि इनकी बात मानो, कि इनके अंदर ये दो सिफात मौजूद हैं। यहाँ पर दो बुनियादी म्यार रखे, दो बुनियादी म्यार इस तरह रखे कि किसकी बात माने, कि कोई म्यार होना चाहिए ना, कोई क्राइटेरिया होता है कि किसकी बात मानी जाए। जिनके अंदर ये दो सिफात मौजूद हों तो दो म्यार पेश नजर रखो। एक तो ये कि ये तुमसे किसी भी दर्जे में कोई मफाद नहीं चाहते, किसी भी किस्म का, किसी भी दर्जे में, कि तुमसे कोई मुआवजा मांगते हो, तुमसे किसी मफाद का तकाजा करते हो, मादी शक्ल में कोई माल मांगते हो, अपनी क़यादत मांगते हो, कोई और किसी शक्ल में उनके पास कोई ऐसी चीज़ है जो तुमसे तलब करते हो कि इस तरह उनसे ये बात मनवाई जाए और इसके बाद हम अपने मफादात को पूरा करें। दूसरी चीज़ ये होती है कि वो वाक़ियतन हिदायत याफ्ता हूँ, तो हिदायत याफ्ता बेगर्ज बेलौस अफराद की पैरवी की जाती है। वो बाशऊर होते हैं, हालात को समझते होते हैं, मामलात को समझते हैं और दूसरा कोई मफादाती सोच ना हो उनमें। उसने कहा इनकी पैरवी करो क्योंकि इनके अंदर ये दो सिफात मौजूद हैं। इसके बाद जो उसने गुफ्तगू की, एक दाई की गुफ्तगू किस तरीके से होती है इसमें ये भी सिखाया गया। उसने अपनी ज़ात के हवाले से गुफ्तगू की, यानी मुखातिब से बात नहीं की कि तुम ऐसे हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए और तुम ईमान क्यों नहीं। उसने गुफ्तगू अपने तौर पर की कि मुझे क्या हो गया है कि मैं उस ज़ात की बंदगी ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है, जिस ज़ात ने मेरे अंदर सोचने समझने का निज़ाम रखा है, मुझे फितरत पर पैदा किया है। तो जिस खालिक की बंदगी का मुझ पर हक है कि मैं, जिस उसने मुझे पैदा किया, मेरी तख्लीक की, मैं उसकी बात ना मानूं और फिर मुझे उसकी तरफ लौट कर भी जाना है। और जिनके पास कोई इख्तियार नहीं, कोई मलकियत नहीं रखते कि अगर मुझे कोई तकलीफ पहुंचे उस रब की तरफ से, उस रहमान की तरफ से कोई नुकसान पहुंचने लगे, तो ये इतना भी इख्तियार नहीं रखते कि उसके सामने कोई सिफारिश कर सके, मेरी कोई मुझे बचा सके, ना ये सिफारिश कर सकते। तो मैं ऐसी बेफैज चीज़ों को, बेइख्तियार चीज़ों को जो मेरे किसी काम ही नहीं आ सकती, मैं उनको इतनी बड़ी हैसियत दे दूं कि ये मेरे माबूद हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे फैसले इनके हाथों में हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसी ज़ात जो सुनने वाली है, जानने वाली है, मेरी खालिक है, मेरी ज़ात को समझती है, मेरी बात सुनती है, मेरी दुआ को कबूल करती है, मुझे दुनिया के अंदर तमाम वसाइल दिए, उसमें मैं उसको छोड़कर उसकी बजाय बेइख्तियार और बेमकसद चीज़ों के सामने झुक जाऊं। अगर मैं ऐसा करूं तो ये बिल्कुल ही वाज़े भटकने वाली और बहकने वाली बात है, कोई छुपी हुई बात नहीं है, बिल्कुल जाहिर है भटकने वाली बात है। फिर इसके बाद उसने ऐलान किया कि मैं तो ईमान ला चुका हूँ। उसके ऐलान का मकसद ये था कि उन अंबिया का साथ देना है, उनके सामने इजहार करना है कि मैं तो इन पर ईमान ला चुका हूँ जो तुम्हारा रब है, उस पर ईमान लाया जिसने तुम्हें इस दुनिया के अंदर वजूद बख्शा, इस दुनिया के अंदर वसाइल दिए, जिसने तुम्हें इस दुनिया के अंदर सारा माहौल दिया, अक्ल दिया, दानिश दी, समझ बूझ दी। तो मैं तो उस पर ईमान ले आया हूँ, अब तुम भी मेरी बात सुन लो। गोया ये उसने उस मौका पर दावत दी, तो कुरान ने इसको बतौर मिसाल के पेश किया।
قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. کہا گیا جنت میں داخل ہو جا. اس نے کہا اے کاش میری قوم بھی جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں کر دیا، اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی فوج آسمان سے نہ اتاری اور نہ ہم اتارنے والے تھے. صرف ایک ہی چیخ تھی کہ جس سے وہ بجھ کر رہ گئے. اے افسوس بندوں پر، ان کے پاس ایسا کوئی رسول نہیں آیا جس سے انہوں نے ہنسی نہ کی ہو. کیا یہ نہیں دیکھ چکے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئی اور سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہیں. پھر قرآن نے یہ کہا کہ اس کے بعد اس کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو روایات میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ بستی کے لوگوں نے تشدد کیا، اس کو مار دیا. تشدد کر کے اس کی نصیحت پر، جب اس نے ان کو سمجھایا تو اس کی نصیحت پر اس کو مار دیا، تشدد کیا. تو اللہ نے اس کو پیغام دیا تو اس نے جنت میں بھی جا کر یہ کہا، یعنی اس کی سوچ اجتماعی ہے، وہ سب کا بھلا چاہنے والا ہے. تو اس کی سوچ اجتماعی سوچ تھی کہ کاش میری قوم جان لیتی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی عزت دی ہے، اور جو بھی میری زندگی کے اندر کوئی کمی بیشی ہے اس نے معاف کر دی. یعنی وہاں پر بھی اس کی سوچ یہ ہے کہ یہ قوم سیدھے راستے پر آ جائے. تو اجتماعی سوچ جب انسان کے اندر ہوتی ہے تو وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو وہ سوچ اس کے اندر موجود رہتی ہے. ورنہ جو شخص اس کے پورے نظام رحمت کی مخالفت کر کے اپنے لیے نقصان کمائے گا، تو جس کے اندر یہ احساس ہوگا اسی کو انذار کا فائدہ ہوگا، اسی کو ڈر ہوگا. جس کی سوچیں بند ہو جائیں اور وہ اپنے مخصوص خول سے باہر نہ نکلے تو نبی کا انذار اس کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ کوئی بھی عمل دو طرفہ. نبی کی طرف سے بات مکمل پہنچے، ابلاغ ہو دلائل کی صورت میں، حقائق کی صورت میں بات مکمل پہنچ چکی ہے، اور اگلا آدمی اس بات پر ذہنی طور پر آمادہ ہو کہ میں نے غور کرنا ہے، سوچنا ہے. اگر ایک فریق اپنی آنکھیں اور کان بند کر لے کہ میں نے کسی بھی صورت بات نہیں ماننی، تو ظاہر ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قرآن نے کہا کہ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں ان کو بتا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قانون باقاعدہ طے شدہ ہے اور وہ نتائج کا قانون ہے. تو اس لیے یہ دنیا سے چلے بھی جائیں گے، مر جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، تو ان کا وجود ختم نہیں ہوگا. جو بھی انسان دنیا میں وجود پذیر ہو چکا ہے یہ ہمیشہ موجود رہے گا، مختلف مراحل سے گزرتا رہے گا، جس کو موت کہا جاتا ہے. ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک، پھر ان کو ایک نئی زندگی
دیں گے. پھر اس کردار کے مطابق جو دنیا میں ان کا رہا ہے تو اس کے مطابق لوگوں نے اگر اس راستے کو اختیار کیا تو ہم اس کو محفوظ کر رہے ہیں. یعنی یہ لوگوں کو جس برے راستے پر لگا رہا ہے کوئی شخص یا اچھے راستے پر لگا رہا ہے اور اس کی اچھائی یا برائی کو دیکھ کر لوگ اس راستے کو چن لیتے ہیں، منتخب کر لیتے ہیں اور اس راستے پر چلنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو محفوظ کر رہے ہیں ہر چیز کو، کہ کس کس آدمی کو دنیا میں تم نے غلط راستے پر ڈالا تھا، غلط راستے پر تم نے ڈالا تھا اپنے سبق کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے. تو جو لوگ قیادت کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو غلط راستے پر ڈال رہے ہیں. اگر کوئی قیادت غلط کر رہا ہے غلط اعمال کے ذریعے تو اس سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. تو ہم ان نتائج کو بھی مرتب کر رہے ہیں، اثرات کو بھی، ہر چیز ہمارے پاس محفوظ ہے. کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد اسی کا ایک پرتو ہے، ایک پرتو ایسے ہے کہ آپ بھی یہی گفتگو کر رہے ہیں اور یہاں مکہ کی بستی والوں کا بھی اسی طرح کا طرز عمل ہے، یہی طریقہ کار ہے. اور جو بھی آپ کے ساتھ آ کر شریک ہوا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے جو اس پر پل پڑتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں جا کر بات کرتے ہیں تو ان کو اتنا مارا جاتا ہے، اتنا تشدد کیا جاتا ہے کہ ان کو بے ہوشی کی حالت میں گھر منتقل کر دیا گیا. تو اس کیفیت میں بھی جب ہوش آتا ہے تو پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو قرآن گویا واقعے کے ذریعے جو بیان کرتا ہے اصل میں اس واقعے کو بطور مثال کے بیان کرتا ہے، کیونکہ جس ماحول میں گفتگو ہوتی ہے اس ماحول کے اندر ایک حساسیت ہوتی ہے. اس لیے قرآن پاک بات اس حساسیت کو سامنے رکھ کر کرتا ہے کہ اس ماحول کے اندر پیغام کو کیسے پہنچایا جائے. اس لیے کسی واقعے کا تذکرہ کر کے موجودہ حالات میں رہنمائی کرنا ہوتا ہے. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. اور ان کے لیے خشک زمین میں بھی ایک نشانی ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا جس سے وہ کھاتے ہیں، اور اس میں ہم نے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے
اور ان میں چشمے جاری کیے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں، اور یہ چیزیں ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی نہیں ہیں، پھر کیوں شکر نہیں کرتے؟ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین سے اگنے والی چیزوں کو گونا گون یعنی جوڑوں کی شکل میں بنایا، اور خود ان یعنی انسانوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے، اور ان کے لیے رات بھی ایک نشانی ہے کہ ہم اس کے اوپر سے دن کو اتار دیتے ہیں، پھر ناگہاں وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ زبردست خبردار اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور ہر ایک ایک آسمان میں تیرتا پھرتا ہے، اور ان کے لیے یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے اسی طرح کی اور بھی چیزیں بنائی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ ان کا کوئی فریاد رس ہوتا اور نہ وہ بچائے جاتے، مگر یہ ہماری مہربانی ہے، اور انہیں ایک مدت تک فائدہ دینا ہے، اور جب تک وہ اس میں رہیں گے۔ قرآن حکیم نے یہاں پر ان دلائل کو بھی پیش کیا ہے جن کا تعلق انسانی سوسائٹی سے، کہ انسانی سوسائٹی میں اللہ کی جو نعمتیں ہوتی ہیں اس پر پوری سوسائٹی پورے معاشرے کا حق ہوتا ہے، کسی خاص گروہ یا کسی خاص طبقے کا حق نہیں ہوتا۔ تو اس طرح انعامات کا تذکرہ کرنے سے مقصود کسی مخصوص گروہ پر انعامات جتانا نہیں ہوتا، وہ انعامات تو اللہ تعالیٰ نے کل انسانیت کے لیے کیے ہوتے ہیں، تمام انسانوں کے لیے، کل معاشرے کے لیے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب ان انعامات کے ذریعے موجودہ حالات کا تجزیہ بھی ہوتا ہے، اور مستقبل کے حوالے سے رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ مثلا قرآن نے کہا کہ تمہارے سامنے زمین کی مثال ہے جو مردہ ہو چکی ہے۔ اب یہ مردہ زمین دونوں معنوں میں ہوتی ہے، ایک واقعتاً بنجر زمین ہو گئی، بے آباد زمین ہو گئی، پھر ایک وقت گزرتا ہے اس زمین پر بارش ہوتی ہے، پھر زمین نئے سرے سے چیزوں کو اگانے لگتی ہے۔ اب یہ ایک سادہ سا انداز ہے اس چیز کو دیکھنے کا۔ اسی سے قرآن نے کہا دیکھو جب یہ زمین نئے سرے سے زندہ ہو گئی اور چیزوں کو پیدا کرنے لگ گئی، اور پھر اس سے تم اپنے وسائل بھی تلاش کر رہے ہو، اپنی ضروریات بھی پوری کر رہے ہو، تو پھر اسی طرح دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے زندہ ہونے کی بات کی ہے، تو یہ زندگی دنیا کے اندر مردہ معاشروں کو بھی ملتی ہے۔ اسی طرح مردہ معاشرہ ہوتا ہے، اس معاشرے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کی فکر، انبیاء کی وحی کی صورت میں ایک انعام ہوتا ہے، تو وہ مردہ معاشرہ اسی طرح اٹھ کھڑا ہوتا ہے جو اس سے پہلے مفلوج ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب قرآن نے حصی مثال کے ذریعے یہ بات بھی بتا دی کہ ایک انسانی معاشرے کے اندر جو انسانی اخلاق ہیں، انسانی تعاون کی صورتیں ہیں، انسانوں کا میل جول، انسانوں کا مل جل کر ایک صالح معاشرہ بنانا، تو اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ تو قرآن نے اس مثال سے سمجھا دیا کہ اسی طرح سے اس کا احیاء ہوتا ہے کہ نبی کی آمد، نبی کی جد و جہد اس معاشرے کے اندر ایک بارش کی مانند ہوتی ہے، اور نبی کی کوشش اس معاشرے کو زندگی بخشتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ عقیدہ جس کو مجازات کا عقیدہ کہتے ہیں، یعنی آخرت کا عقیدہ، انسانی اعمال کی جواب دہی کا عقیدہ۔ تو اس سے
دوبارہ اس کو زندہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا ہے. یہ موت اس کی کوئی مستقل فنا نہیں ہے. دوبارہ اس کو زندہ کرنا ہے تو کیسے زندہ ہوگا؟ ان کا ایک سوال ہوتا تھا، تو وہ بھی ان کے سامنے ایک نمونہ آ گیا کہ زمین کو دیکھ لو جس میں تم کہتے ہو کہ مردہ ایسے کوئی چیز نہیں اگ سکتی. تو وہ یہ سوال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال دی ہے کہ تمہارے سامنے زمین کی مثال ہے، وہ بے آباد ہے، بنجر ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، انسان محنت کرتا ہے تو اپنے کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں نکالتا ہے، اس میں باغات اس کے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ باغات کھجور اور انگور کے ہوں، پھر اس میں نہریں بہتی ہوں تو اس کے پھلوں کو کھاؤ پیو. اب یہ مثال گویا قرآن دے کر اس کے بہت سارے گویا پہلو بنتے ہیں. مثال کا صرف ایک حصہ نہیں ہوتا، کیونکہ انسانی معاشرے کے اندر سوچنے کے بہت سے درجے ہوتے ہیں. تو ان تمام درجوں کو قرآن سمجھانا چاہتا ہے. ہر شخص کی مختلف سوچ ہوتی ہے، مختلف انداز ہوتے ہیں. تمام لوگوں کو ایک انداز سے نہیں سمجھایا جا سکتا، تمام لوگ ایک بات سے سمجھ بھی نہیں سکتے. تو ان تمام درجوں کو قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ جن کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد یا مرنے کے بعد ان کی حیات کا تصور ان کو کیسے سمجھایا جائے گا، یا یہ بات کہ اس وقت معاشرہ سماجی طور پر مردہ ہو چکا ہے، زوال پذیر ہے، سوسائٹی گر چکی ہے، اس کے اندر سوچنے کی صلاحیت کمزور ہو چکی ہے، تو یہ کیسے دوبارہ اٹھ سکتا ہے؟ یعنی ایک غلام قوم دوبارہ کیسے اٹھے گی؟ کئی سالوں سے وہ زوال پذیر ہے تو کیسے زندہ ہوگی؟ کیسے اب اس کا بھرپور کردار ہوگا؟ تو ان مثالوں کے اندر ایک پیغام موجود ہوتا ہے کہ اسی طرح جس طرح مردہ زمین نئے سرے سے آباد ہو جاتی ہے، لیکن اس میں کوشش کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر اس کوشش سے فائدہ ہوتا ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ اشیاء پہنچتی ہیں، وہاں سے کوشش کا آغاز ہوتا ہے، پھر وہ پانی کی طرح بہنے لگ جاتی ہے، اس کے چشمے بن جاتے ہیں، اور جہاں جہاں وہ فیض پہنچتا ہے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے اندر ایک فکری اور معنوی حیات پیدا ہو جاتی ہے. اس طرح ایک اور مثال سمجھائی کہ دن رات کے نظام پر غور کرو. رات ہوتی ہے، پھر ہم اس رات میں سے دن نکالتے ہیں، یا اسی طرح دن ہوتا ہے اس سے ہم رات نکالتے ہیں. تو یہ دن رات کا یہ جو نظام چل رہا ہے یہ خود بتاتا ہے کہ تبدیلی کا عمل دنیا کے اندر تمہارے مشاہدے میں ہے، کہ 24 گھنٹے کے اندر تم رات دن کے عمل سے بھی گزرتے ہو، اور اسی طرح دن کے عمل سے بھی. تو گویا معاشرے کے اندر یہ زوال بھی آتا ہے، عروج بھی ہوتا ہے. تو ہمیشہ زوال ہی رہتا ہے یا ہمیشہ عروج ہی رہتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. کوئی قوم عروج پر پہنچ کر یہ سوچے کہ ہم جو مرضی کریں، تعیش کریں، ظلم کریں، ہمارا عروج قائم رہے گا، ایسا نہیں. یا کوئی زوال پذیر ہوا ہے، کسی قوم پر زوال آ گیا ہے تو وہ ہمیشہ زوال ہی رہے، ایسا نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں ہوتا. یہ دن رات کا نظام بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دیتا ہے. اسی طرح اس سسٹم کو چلانے والی ذات موجود ہے تو بڑے منظم طریقے سے ایک سسٹم چل رہا ہے. تو کائناتی نظام ان چیزوں کا جو کردار ہے دن رات کا، اس کو بنیاد بنا کر بتایا جا رہا ہے کہ سماج کے اندر بھی اسی طرح کا ایک منظم نظام ہوگا. کائنات کے نظام سے جس طرح فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، ایک سسٹم کے ذریعے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. اگر یہی سسٹم ختم ہو جائے تو اسی کو قیامت کہا جائے گا. اسی طرح قرآن نے سورج چاند کے نظام کا ذکر کیا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ سورج کا ایک طے شدہ نظام ہے. کائنات کے اندر انسان ہر روز ایک منظم نظام کو دیکھ رہا ہے. سورج ہر روز ایک مقرر انداز سے، مقررہ طریقہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے.
یہ پوری دنیا کے اندر ایک سسٹم چل رہا ہے۔ اسی طرح چاند کے نظام کو بھی دیکھ لو کہ کس طرح آہستہ آہستہ اس کے اندر عروج پیدا ہوتا ہے، مکمل چاند بن جاتا ہے، پھر کئی منازل کے بعد آخر میں ایسا ہو جاتا ہے جیسے پرانی سی ٹہنی ہو۔ اور پھر یہ دونوں نظام ایک دوسرے میں مداخلت نہیں کرتے، دونوں اپنے اپنے مدار کے اندر چل رہے ہیں، دونوں کا اپنا اپنا ایک دائرہ ہے، اسی کے اندر گھوم رہے ہیں۔ یہ ایک منظم نظام خود بتاتا ہے کہ یہ کائنات کسی اندھی بحری قوت سے نہیں چل رہی، ایک بڑی منظم طاقت ہے جو عزیز العلیم ہے، غالب ہے، علم والا ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر تصور پایا جاتا ہے نا کہ ایک اندھی بحری قوت ہے جس سے بس چیزیں چل رہی ہیں، تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ وہ قوت، وہ ذات علم رکھتی ہے، علم پیدا کرتی ہے اور باقاعدہ اس کو طے شدہ طریقوں پر مرتب کر رکھا ہے۔ یہ مرتب طریقہ ہے، ترتیب سے ہیں یہ سب۔ اسی طرح ایک اور مثال دی اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کا نظم و ضبط موجود ہے، ایک پورا کائناتی نظام باقاعدہ ایک طے شدہ نظام سے چل رہا ہے، اور جو کچھ چیزیں وہ ہیں جن کے اندر انسان خود بھی کردار ادا کر رہا ہے۔ اب جو اگلی مثال دی گئی وہ جو انسان کا تجارتی طریقہ کار ہے، سمندر اور دریا کے ذریعے ایک منظم نظام اس کی تجارت کا چل رہا ہے، قرآن نے اس کو بھی بطور دلیل کے پیش کیا۔ یہ ہم نے ان کی نسل کو ایک بھری ہوئی کشتی میں ان کو اٹھایا۔ اب چاہے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہو یا ہر دور میں جو ایک نظام چل رہا ہے، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا رہے ہیں، اور صرف کشتی یا جہاز رانی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے وسائل ہیں۔ قرآن نے یہاں نام نہیں لیے، یہاں قرآن نے کہا اس جیسی بہت سی چیزیں پیدا کی۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں، خود دیکھ لو کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن پر انسان سفر کرتا ہے۔ جو بھی بار برداری کا سسٹم ہے اس وقت دنیا میں چل رہا ہے، چاہے وہ ہوائی طریقے سے ہو، بحری طریقے سے ہو یا بری طریقے سے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان جہازوں کو غرق کرنا چاہیں تو ان کو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ دنیا کو چونکہ ایک مقررہ وقت تک قائم رکھنا ہے، تو اس لیے انسانی فائدے کی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہیں۔ اب یہ سارا سسٹم جو ہے یہ کل انسانیت کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے پوری انسانیت کو ان وسائل سے فائدہ پہنچاؤ، اور تمام اللہ کی نعمتیں اور اس کے انعامات تمام انسانیت کے لیے، کل انسانوں کے لیے، ان کو ایسے استعمال کرو کہ تم بھی فائدہ حاصل کرو اور آنے والی نسلیں بھی فائدہ حاصل کریں۔ ان کو ضائع نہ کرو، اسراف نہ کرو، ان کو سنبھال کر اور بچا کر رکھو کہ تمہارے جانے کے بعد بھی لوگ اس سے استفادہ کریں، لوگ مستفید ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، جتنی نعمتیں ہیں اس میں پوری انسانیت کے لیے فائدہ رکھا گیا ہے، تمام لوگوں نے یہاں فائدہ اٹھانا ہے۔ یہاں پر صرف ہم یہ سوچیں کہ ہم آئے ہیں تو ہمارے لیے ہم سب کچھ بے دریغ استعمال کریں، کھائیں پئیں اور صرف ذاتی مفاد حاصل کریں، لوگوں تک اس فائدے کو پہنچنے ہی نہ دیں، لوگوں تک اس نعمتوں کو پہنچنے ہی نہ دیں، تو ہم اس کے جواب دہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، چیزوں کو ضائع نہ کرو، ایک مقرر مدت تک اس دنیا نے قائم رہنا ہے اور سب لوگوں نے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو تم جو لوگ چیزوں کو ضائع کرو گے، صرف تعیش میں پڑ جاؤ گے کہ یہ صرف ہمارے لیے ہیں اور لوگوں تک نہیں پہنچنے دو گے، لوگ اس سے فیض یاب نہیں ہو سکیں گے، تو اس کا بھی تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ تمام انعامات، باغات، جو بھی فوائد ہم نے رکھے ہیں، جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے دنیا میں مسخر کر دی ہیں، تو تمام انسانیت کے لیے، کل انسانیت کے لیے ہے، اس پر کسی خاص طبقے یا کسی خاص گروہ کا حق نہیں ہے کہ صرف وہی
فائدہ اٹھاتے رہیں، صرف وہی مستفید ہوں، بلکہ تمام لوگوں کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ،